تعلیم اور صحت ایسے شعبے ہیں جن میں مسلسل بہتری لانے کی ضرورت رہتی ہے۔ حکومت کی جانب سے اقدامات اور ان پر عمل درآمد کے درمیان خلا کے باعث عوام ان شعبوں میں سہولتوں سے محروم رہتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ادارہ استحکام شراکتی ترقی کے زیر اہتمام تعلیم و صحت کے شعبوں میں بہتری لانے کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اسلم اوان کی اس رپورٹ میں۔ ادارہ شراکتی ترقی کے زیر اہتمام ڈیرہ پریس کلب میں پالیسی ایشوز پر ایک ڈائلاگ کا اہتمام کیا گیا۔ شرکاء میں سیاسی جماعتوں کے نمائندے، ٹریڈ یونینز، وکلاء برادری، ماہرین تعلیم، سول سوسائٹی اور میڈیا سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ تعلیم اور صحت کی پالیسیوں میں مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ جب تک ان دو شعبوں کو اہمیت نہیں دی جاتی، ترقی کا عمل آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر ہماری آنے والی نسلیں تعلیم یافتہ اور صحت مند ہوں گی تو وہ اس ملک کے عنان بہتر انداز میں سنبھال کر اسے ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں گی۔ کنکلوژن نکل کے یہ آیا ہے کہ جس میں ہمارے پاس سب سے پہلی جو پرائرٹی تھی وہ ایجوکیشن کے حوالے سے دوستوں نے پرائرٹائز کی، اور اس کے ساتھ دوسری جو پرائرٹی تھی وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہوئی ہے۔ پازیٹیو امپیکٹ یہ پڑے گا کہ لوگوں میں اویئرنیس آ گئی، جو اقتدار اعلیٰ یہاں کے ان تک یہ بات پہنچے گی، اور انشاءاللہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں ضرور پازیٹیو چینج آئے گی۔ جو حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ایس پی او والوں کو ہم فلی کوآپریٹ کریں گے، اور جہاں تک ہماری ضرورت پڑے گی ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تقریب میں اس بات پر زور دیا گیا کہ بنائی گئی پالیسیوں پر خلوص نیت کے ساتھ عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ تقریب کے شرکاء کا خیال تھا کہ پالیسیاں بناتے وقت عوامی آراء کا ضرور خیال رکھا جائے تاکہ قابل عمل پالیسی سامنے آ سکے۔ کیمرامین نعیم عباس کے ساتھ اسلم اوان، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے بعد اب چلتے ہیں پنجاب کی دھرتی کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے پاک آرمی کے نوجوان محمد علی شیران کو ان کے آبائی قبرستان بستی آرائیاں والی شورکوٹ سٹی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید محمد علی 4 سال قبل 43 پنجاب ریجمنٹ میں بطور سپاہی تعینات ہوئے تھے۔ 1.5 سال پہلے شہید محمد علی کی شادی ہوئی۔ شہید کی میت جب گھر پہنچی تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ شہید محمد علی شیران کی نماز جنازہ میں پاک آرمی کے افسران اور مقامی انتظامیہ اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ شہید کو سبز ہلالی پرچم میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر ان کے والد حرام رسول اور بھائیوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں محمد علی کی شہادت پر فخر ہے، اس لیے کہ انہوں نے ملک میں قیام امن کے لیے جان قربان کی ہے۔ شہید کو پاک آرمی کے دستے نے سلامی پیش کی۔ صدر پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کی طرف سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ بھلوال میں حکومت پنجاب کی طرف سے بے گھر افراد کو گھر بنانے کے لیے جناح آبادی اسکیم میں پلاٹ دینے کا پروگرام شروع کر دیا گیا ہے۔ فارموں کی تقسیم میں گھپلوں کا الزام۔ اسکیم میں دیوال 1 جنوبی، 4 جنوبی، 7 جنوبی، 9 ML، 13 شمالی کے رہائشیوں کو فارم تقسیم کیے گئے۔ 15 اور 16 چک کے مکینوں نے فارم نہ ملنے کے خلاف DDOR کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ محکمہ ریونیو کا عملہ مفت فارم دینے کی بجائے فارم کی فوٹو کاپیاں 100 روپے سے 150 روپے میں فروخت کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ محکمے کے لوگ ملی بھگت کر کے اصلی فارم من پسند افراد میں تقسیم کر رہے ہیں، جبکہ انہیں فارم کی فوٹو کاپی دی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ متعلقہ آفیسر جناح آبادی اسکیم کو پنجاب میں فیل کر کے پنجاب حکومت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ کلورکوٹ میں وولٹیج کی کمی اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف میبل شریف اور گرد و نواح کے مکینوں نے واپڈا بھکر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور واپڈا کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے واپڈا پر کڑی تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ انتہائی اقدام پر مجبور ہوں گے اور مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بجلی کے بل بھی ادا نہیں کریں گے۔ اس موقع پر مظاہرین نے بجلی کے بلوں کو آگ لگا دی۔ مظاہرے کے دوران پولیس اور ایلیٹ فورس بھکر کی بھاری مسلح نفری بھی موجود تھی۔ بھلوال پولیس نے ناکے سے فرار ہونے والے 4 ملزموں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے اسلحہ برآمد کر لیا۔ انجنالہ روڈ چونگی نمبر 5 پر پولیس نے ناکہ لگا رکھا تھا کہ سرگودا سے بھلوال آنے والی ایک گاڑی کو پولیس نے روکنے کی کوشش کی تو ڈرائیور نے گاڑی بھگا لی۔ پولیس نے تعاقب کر کے 4 ملزمان اللہ بخش، محمد فہیم، طاہر اقبال اور احمد نواز کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے 1 کلاشنکوف، 1 ہینڈ گرنیڈ، 1 12 بور رائفل، 1 44 بور کا پسٹل اور 1 پمپ ایکشن برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ سرگودا میں بلڈوزر کی بریک فیل ہونے کے باعث حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار 2 محنت کش جاں بحق۔
سرگودا کے خیام چوک میں موٹر سائیکل پر سوار دو محنت کش منصب اور ذوالفقار ورک شاپ جا رہے تھے کہ ہائی وے پل کی طرف سے آنے والا بلڈوزر بریک فیل ہونے کی وجہ سے موٹر سائیکل سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے دونوں افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ بلڈوزر نے سڑک کے کنارے کھڑی دیگر 4 موٹر سائیکلوں کو بھی رون دیا، جبکہ بلڈوزر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ احمد پور شرکیہ میں 2 موٹر سائیکل سواروں نے اندھا دھند فائرنگ کر کے کالعدم مذہبی تنظیم کے سابق صدر کو قتل کر دیا۔ احمد پور شرکیہ کے نماح علاقہ ہتیجی میں بھرے بازار میں 2 موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے کالعدم مذہبی تنظیم کے سابق صدر امیر بخش ڈھول کو قتل کر دیا، جبکہ راہگیر خدا بخش فائرنگ سے شدید زخمی ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی علاقے میں کشیدگی پھیل گئی اور تاجروں نے احتجاجاً دکانیں بند کر دی۔ مقتول کے ورثاء نے ٹائر جلا کر اور لاش ہتیجی چوک پر رکھ کر شدید احتجاج کیا۔ پولیس نے ورثاء کی جانب سے قتل میں نامزد سابق نائب ناظم ملک سعید اور ان کے کزن اسماعیل کو گرفتار کر لیا۔ فیصل آباد کے تھانے میں پولیس کے تشدد کا شکار ہونے والی خاتون نے پولیس کی جانب سے بے بنیاد مقدموں کے اندراج کے خلاف احتجاجاً فیملی سمیت خودسوزی کا اعلان کر دیا۔ پولیس کے تشدد کا شکار ہونے والی خاتون عابدہ حمید نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقامی پولیس نے پہلے تھانے میں مجھ پر تشدد کیا، جس کی فوٹیج دنیا نیوز پر نشر ہونے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری نے از خود نوٹس لیتے ہوئے ذمہ دار پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمے کا اندراج اور کارروائی کرنے کا حکم دیا، جس پر مقامی پولیس انتقامی کارروائیوں پر اتر آئی ہے اور تھانہ پیپلز کالونی میں جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ عابدہ حمید نے کہا کہ اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں ضلع کونسل چوک میں اپنے بچوں سمیت خود سوزی کر لوں گی۔ گوجرانوالہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے سرکاری سکولز کی رجسٹریشنز اور امتحانی فیسیں معاف ہونے کے بعد سارا بوجھ پرائیویٹ طلبہ طالبات پر ڈال دیا۔ فیسوں میں 2 گنا اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ چیئرمین گوجرانوالہ بورڈ زاہد بٹ کی ہدایت پر سیکریٹری محمد اسلم نے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے مالی اور انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے کلاس نہم تا ایف اے تک پرائیویٹ طلبہ طالبات کی فیسوں میں 2 گنا اضافہ کر دیا۔ اضافہ شدہ امتحانی فیس کا اطلاق سپلیمنٹری 2010 سے اور دیگر فیسوں کا اطلاق فوری ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے اجراء کے بعد پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مالکان اور غریب طلبہ طالبات نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا کہ وہ گوجرانوالہ بورڈ کے اس اقدام کا سخت نوٹس لیں اور امتحانی فیسوں کا اضافے کا نوٹیفیکیشن واپس کرایا جائے۔ روحانی پیشوا پیر سید حسین علی شاہ قندھاری کو تاندلیاوالا میں ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحوم کی نماز جنازہ میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے زائرین نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد بلندی درجات کی محفل میں سینکڑوں افراد شریک ہوئے، جس میں ذکر کی محفل نے حاضرین پر وجد کی کیفیت طاری کر دی۔ احسال ثواب کی محفل کا اختتام صاحبزادہ سید پرویز شاہ قندھاری ڈی پی او بھکر کی دعا سے ہوا۔ مرحوم سید حسین علی شاہ قندھاری نے شادرہ ٹاؤن لاہور کی سرزمین پر 1927 کو آنکھ کھولی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی پیر فیض محمد شاہ سے حاصل کی۔ پیر حسین علی شاہ قندھاری نے اپنے زہد و تقوی، تزکیہ نفس اور حسن اخلاق سے لاکھوں عقیدت مندوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ پر گامزن کیا۔ آپ 83 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ایک نظر ڈالیں گے گلگت بلتستان میں پولیس فورس کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے خصوصی طور پر پولیس کی تنخواہوں میں اضافہ کی۔